النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محفل عالی مرتبت حضرت مولانا الحاج فیض الرحمن صاحب کریمی قدس اللہ العالی، برادران دین و ملت، درس قرآن و حدیث کی ماہانہ مبارک تقریب سعید ہے، محفل مبارکہ ہے، جس میں ہم سب آج حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے درس قرآن و حدیث کے دیے گئے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جو نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ قرآن مجید کا نزول جب شروع ہوا تو پہلی آیت کریمہ جو نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ 23 سال قرآن مجید کے نزول میں لگے اور اس پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق سے نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور آخری آیت جس پر پورا قرآن نزول کے لحاظ سے مکمل ہو گیا وہ آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور پورے کا پورا قرآن نزول کے لحاظ سے مکمل ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں بھی آج مکمل کر دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا دین دین اسلام ہے۔ قبر کے اندر تدفین میت کے بعد 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں اور وہ قبر والے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، 3 باتوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب اہل ایمان دیں گے ربی اللہ، کہ میرا رب، میرا پروردگار اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب اہل ایمان دیں گے دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ آخری سوال نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہوگا اور حضور کی زیارت ہوگی، دیدار ہوگا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال دین کے متعلق ہوگا، ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟
اس آیت کے اندر اسی دین کا ذکر کیا گیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دوسری آیت میں فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے کہا رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میرا دین دین اسلام ہے، اور میں اس بات پر بھی بڑا ہی مطمئن ہوں، خوش ہوں کہ میرے آقا کریم جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں۔ یہاں اس حدیث کے اندر بھی تینوں چیزوں کا ذکر ہے، جو قبر کے 3 سوال ہیں انہی کا ذکر اس حدیث شریف میں ہے۔ تو ان دونوں کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ ہے 3 سوال، اور جس موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق دین اسلام سے ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن مسلمان کی تعارف کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کیا ہے؟ فارسی میں اسلام کا معنی ہے گردن نہادن، گردن نہادن یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو اللہ رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دے، اس میں پھر صلاح مشورے کی گنجائش نہیں، کہ جب اللہ رسول کا حکم آ جائے تو آپ کہیں نہیں میں کسی سے مشورہ کروں گا پھر عمل کروں گا، یا سوچنے کا موقع مجھے دیا جائے۔ اسلام کا معنی ہی یہ ہے گردن نہادن، فرما برداری۔ اور مسلمان کا عام فہم اگر ترجمہ اور معنی کریں تو مسلمان کا معنی ہے فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، یعنی حکم ماننا۔ اسی لیے قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اور یہ کامل اور اکمل اور مکمل دین ہے۔ انسان کی پیدائش، اس کے دنیا میں آنے، پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک پوری زندگی کے تمام معاملات اور ہر معاملے میں دین اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام کے اندر رہنمائی موجود نہ ہو۔ اس لیے دین یہ چاہتا ہے کہ جہاں مسلمان آباد ہیں، مسلمانوں کی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں، وہاں ایسا معاشرہ تشکیل پائے جو اسلامی معاشرہ ہو۔ اسلامی اور فلاحی معاشرے کا قیام یہ دین کا تقاضا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دینی قدروں کی پامالی ہو رہی ہے، اور دینی اقدار کو، اسلامی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے۔ شاعر اسلام کی بے حرمتی ہوتی ہے اور شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہو گئی،
بہت سی باتیں ہم ایسی زبان سے کہہ دیتے ہیں، بہت سے ایسے کام ہم کر دیتے ہیں جس سے ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی کو تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بے خبری میں، انجانے میں کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جس سے ایمان کا نقصان ہوتا ہے، یا ایسا کوئی جملہ نکل گیا، کوئی ایسا عمل ہو گیا، کوئی ایسا فعل اور کام ہو گیا جس سے ایمان کا نقصان ہو، تو اس کی تلافی ہوتی رہتی ہے کہ ہم اپنی ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو دہراتے رہیں، ان کا اقرار کرتے رہیں، تاکہ جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارا ایمان کا نقصان، دینی قدروں کو، اسلامی اقدار کو پامال کرنے میں جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے تجدید ایمان سے۔ جیسا دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کا طریقہ، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں ذرا۔ کچھ عبادتیں فرض کے درجے میں ہیں، کچھ عبادتیں سنت کے درجے میں ہیں، کچھ عبادتیں واجب کے درجے میں ہیں۔ جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ان میں سے سب سے اونچا فرض جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، بلکہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان جو ہیں ان میں ایمان کے بعد، یعنی شہادت توحید اور شہادت رسالت، جسے ایمان کہتے ہیں، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اور اس کے بعد پھر نماز کا درجہ ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے، روزے کے بعد حج کا درجہ ہے۔ تو جو فرائض ہیں ان میں سے سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، اس سے بڑا کوئی فرض نہیں، اس سے بڑی کوئی ڈیوٹی اور ذمہ داری نہیں مسلمان کی۔ لہذا اسلامی معاشرے کا جب ہم نقشہ کھینچیں تو اسلامی معاشرے میں پھر آپ کو اولین جو نظر آئے گی بات وہ ہوگی نمازوں کی پابندی، وہ ہوگی نمازوں کی پابندی۔ یعنی اسلامی فلاحی معاشرے میں نماز وہ عبادت اور وہ فرض ہے جس کو بڑی افادیت اور بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، حرمین طیبین کی حاضری دی ہے، وہ چشم تصور میں ذرا دیکھیں کہ جب مدینہ پاک اور مکہ پاک آپ نے حاضری دی تھی تو جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت کیا منظر ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ کیا منظر ہوتا ہے؟ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے ساری دکانوں کے شٹر نیچے ہو جاتے ہیں، سب دکانیں بند، اذان ہوگی، مسجد کے لیے، نماز کے لیے رخ کرو مسجد کا۔ پھر آپ مکہ شریف میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی جس راستے کی طرف اذان کے بعد نظر دوڑائیں گے تو آپ کو تمام راستے مسجد کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ اگر آپ نے مخالف سمت سے آنا ہے اور آپ کا گزرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اتنی کثرت کے ساتھ تمام گلیوں، تمام بازاروں، تمام رستوں کو دیکھتے ہو کہ جیسے ہی اذان ہوئی ہے دکانیں بند، شٹر ڈاؤن، کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد میں۔ اور ایسا پیارا منظر ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے ہر آدمی کے رہائش گاہ سے وضو کر کے جائے۔ کئی لوگوں نے جائے نماز، اپنا مصلی جائے نماز کندھے کے اوپر رکھا ہوتا ہے، باوضو ہوتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، ہر ایک کا رخ مسجد کی طرف۔ ظہر کی نماز اگر پڑھ کے آئے ہیں تو پھر فکر ہوتی ہے کہ عصر کی نماز، جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے جتنے بھی زائرین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھئی اذان ہونے والی ہے، چلیں مسجد میں، پھر جگہ نہیں ملے گی، تو کئی لوگ تو اذان سے پہلے ہی نکل آتے ہیں۔ میں جب بھی حرمین شریفین حاضری دیتا ہوں، پہلی مرتبہ 1994 میں میں گیا، 1995 میں میں نے حج کیا، اور الحمدللہ کئی مرتبہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ حاضری ہوئی۔ میں ہر مرتبہ یہ منظر دیکھ کر
دل پر اتنی روحانی تسکین اترتی ہے کہ وہاں میں ہر مرتبہ یہ دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ جو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے، روح خوش ہوتی ہے کہ اذان ہو گئی، سارے کام بند، بس ایک ہی فکر ہے کہ نماز پڑھنی، ایک ہی فکر نماز پڑھنی۔ اور جس راستے کو دیکھو مسجد کی طرف جا رہا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں وہاں بھی کہ باری تعالیٰ ہمیں ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بھی کاش ہمیں وہ منظر دیکھنے کو ملے، وہ منظر دیکھنے کو ملے کہ جس راستے کی طرف نظر دوڑائیں سب کا رخ جو ہے وہ مسجد کی طرف۔ میں نے اپنے کئی مرتبہ کئی حاجیوں نمازیوں کو وہاں میں روک بھی لیتا ہوں، میرے نہ بھی واقف ہوں، میں ان کو 2 منٹ اپنے پاس روک کے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ یہ کیسا منظر ہے؟ جب اذان ہوتی ہے دکانیں بند، جائے نماز کندھے پہ، تسبیح ہاتھ میں، باوضو گھر سے کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد میں نماز کے لیے۔ ایک نماز پڑھ گئے، اگلی نماز کی فکر۔ میں نے کہا کہ بھائی مجھے سب سے پہلے میں ان سے اپنی بات کہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ نمازوں کی محبت، یہ پابندی، یہ رغبت و چاہت صرف مکہ مدینہ تک محدود ہے، یا کہ پوری زندگی جہاں بھی رہیں گے مسجد سے اور نماز سے یہی محبت ہونی چاہیے؟ وہ لوگ جو مکہ و مکرمہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، جس تڑپ سے وہاں نماز پڑھتے ہیں، جس چاہت و لگن سے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا مسلمان صرف مکہ مدینہ میں ہی مسلمان بن کے رہنا ہے، یا کہ اپنی بستیوں میں بھی آ کے مسلمان بن کے زندگی گزارنی؟ تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے بہت بات کی۔ میں نے کہا بات اصلاح کے لیے کر رہا ہوں کہ اسلامی فلاحی معاشرہ جو ہے وہ قائم تب ہی ہوگا جب یہاں نماز کی حکمرانی ہمیں نظر آئے گی، جب نماز کا راج نظر آئے گا۔ کیونکہ پچھلے کئی درسوں میں واضح کر چکا ہوں کہ مسلمان اسلام اور کفر کے درمیان، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، یہ حدیث شریف میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جمعۃ المبارک کے دن آپ مکہ پاک ہیں، آپ مدینہ منورہ ہیں، اب جمعے کی نماز کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد نبی کے اندر مجھے جگہ ملے، مسجد کے اندر چاروں طرف جو 4 دیواری ہے اس کی حدود کے اندر مجھے جگہ ملے، تو 10 بجے آپ مسجد میں جائیں گے، بلکہ اس سے بھی پہلے تو پھر جگہ ملے گی۔ اس کے بعد اگر گھر سے نکلیں گے تو آپ کو جمعہ پھر سڑک پہ ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک چاہت، ایک لگن ہے نا۔ تو کیا یہ یہاں آ کر کے ہم مسلمان نہیں رہتے، یا یہاں آ کے ہمارے اندر وہ دینی جذبہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے اصلاح معاشرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ مسلمانوں کی جہاں بستیاں ہوں، آبادیاں ہوں، محلے ہوں، وہاں پہچان نماز ہے۔ نماز کے وقت میں جس گلی کو دیکھو لوگوں کا رخ مسجد کی طرف ہو، دین یہ تقاضا کرتا ہے۔ فرد سے، افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ افراد جب ملتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک ہے فرد واحد، اور ایک گلی میں اگر 100 گھر ہے، 50 گھر ہیں بالفرض، 50 گھر چلو لگا لو، وہ 50 گھروں کے افراد ملے تو ایک معاشرہ وجود میں آیا، وہ ایک محلہ، ایک گلی کا اندازہ لگائیں کہ محلے کے اندر کتنے گھر ہیں، وہ سب معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ پہلے فرد کے اندر تبدیلی آئے، فرد کے اندر اپنے آپ ہماری ذات میں تبدیلی آئے، اور پھر ہم اپنے اندر تبدیلی لا کے اپنے آس پاس رہنے والوں کو تبدیلی کی طرف بلائیں، تاکہ ہمارے آس پاس رہنے والے وہ بھی اس رنگ میں رنگے جائیں جو مسلمانوں کا رنگ ہے، جو مسلمانوں کا رنگ ہے۔ تو مسلمان کی پہچان جو ہے وہ حدیث بتاتی ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اس لیے
اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نماز کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں، اپنی ذات میں نماز کا ماحول پیدا کریں۔ نماز کے بعد تو زندگی نہیں، مسلمان کی کوئی زندگی نہیں۔ مسلمان کی زندگی کی اصل جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، اور اس حوالے سے اتنی غفلت ہے ہمارے اندر کہ اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اقامت صلاۃ اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے ادائیگی زکوٰۃ کا، کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے، یہ اصلاحی معاشرہ کے لیے کیا عمل ضروری ہے۔ عاشق رسول حضرت مولانا الحاج فیض الرحمان کریمی صاحب نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہوگی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے، اور یہ ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ اہل تشیع جو ہیں وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی صلاحیت اور ان کی شخصیت اور ان کی عظمت و کارناموں کو دیکھ کر وہ بھی ان کو بہت سراہتے ہیں اور ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، یہ خلیفہ تھے۔ انہوں نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا تھا جو اسلامی اور فلاحی معاشرہ تھا۔ نماز کے بعد چونکہ زکوٰۃ کا درجہ ہے نا، اس لیے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ جو ہمارے ہاں غربت پائی جاتی ہے، بچے ایسے لوگ جن کے پاس دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، بچوں کو پڑھانے کے لیے فیسیں نہیں ہیں، اسلامی اور فلاحی معاشرے کی یہ خوبی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو ان کے جو عمال تھے، یعنی ورکر، جن کی ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی زکوٰۃ تقسیم کرنے کی، وہ شہر کے چوکوں میں کھڑے ہوتے تھے اور چوک میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ آؤ زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے، جس نے زکوٰۃ لینی ہے زکوٰۃ لے لو۔ یہاں تو یہ حال ہے جو مستحق نہیں ہے وہ بھی زکوٰۃ کمیٹیوں سے زکوٰۃ کا پیسہ وصول کر رہا ہے۔ یہی ہو رہا ہے، جو واقفان حال ہیں ان سے پوچھے ذرا۔ لیکن یہ ذرا غور کریں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے یہ نمایاں پہلو ہے۔ نماز یہ قولی اور فعلی اور بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے جس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ اسلامی فلاحی معاشرہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت ہے، چوک میں زکوٰۃ کی رقم لے کر عمال کھڑے ہیں، محکمہ زکوٰۃ کے آفیسر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ بھائی زکوٰۃ بٹ رہی ہے، زکوٰۃ لے لو، زکوٰۃ لے جاؤ۔ تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا تھا، نہ کوئی لینے آتا تھا نہ کوئی لینے والا تھا۔ عمال شام کو آتے، کہتے جی ہم تو زکوٰۃ لے کے چوک میں کھڑے تھے، لوگوں کو پیسہ دکھاتے تھے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، آؤ جو مستحق ہے لے لیں۔ تو ہم آفیسر آ کے بتاتے تھے جناب کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا ملا ہی نہیں، ہمیں دیں کسے؟ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو آدمی کہتا ہے میں خود زکوٰۃ دیتا ہوں میں کیوں لوں؟ میں تو زکوٰۃ خود دیتا ہوں، مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی اسلامی فلاحی معاشرے میں ہر آدمی فائنینشلی، مالی اعتبار سے اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، ہر آدمی اتنا خوشحال تھا کہ وہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ اس لیے کہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ دو چیزوں، خلیفہ وقت جو ہے خلفائے راشدین، انہوں نے یہ 30 سال خلافت کے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ اور خلفائے راشدین جو ہیں وہ 5 ہیں، عام لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک نوٹ کر لیں، خلفائے راشدین 5 ہیں۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی ذی النورین، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم،
اور پانچویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی حضرت سیدنا مولا علی کے لخت جگر اور نور، پانچویں خلیفہ، ان کا دور خلافت 6 مہینے پر مشتمل ہے۔ ان کی خلافت 6 مہینے رہی تھی، اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، صبح مستعفی ہو گئے تھے اور خلافت چھوڑ دی تھی۔ اب یہ ان کے 6 مہینے شامل کریں گے تو 30 سال پورے ہوتے ہیں، اور امام حسن مجتبی کا 6 مہینے کا دور خلافت اگر نکال دیا جائے تو 30 سال پورے ہوتے نہیں۔ اس لیے پانچویں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبی، ایسی خوشحالی آئی تھی معاشرے کے اندر، یعنی ضرورت مند کی دہلیز پر، اس کے دروازے پر زکوٰۃ پہنچتی تھی، لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا تھا، لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا تھا کہ تسی اس واری زکوٰۃ کر دو تو میرا بھی خیال رکھے جائے، میں مقروض ہاں، میرے بچے نے چھوٹے چھوٹے۔ یہاں تو زکوٰۃ مانگنے والے آتے ہیں، دکانوں پہ آتے ہیں، بھائی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے مجھے کچھ دے دو۔ کیسا اسلامی معاشرہ خلفائے راشدین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا، جیسے ہی آپ نے خلافت کی زمام سنبھالی، بڑی آزمائشیں آئیں۔ سب سے بڑی آزمائش تو وہ تھی کہ مسیلمہ قذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو ختم نبوت کا محافظ اول، تحریک تحفظ ختم نبوت کا قائد اول جو ہے اور محافظ اول وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے فتنہ انکار ختم نبوت کا مقابلہ کیا، اور مسیلمہ قذاب جھوٹا مدعی نبوت قتل ہو گیا، مارا گیا۔ یہ سیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ دوسرا بڑا کام سیدنا ابوبکر صدیق نے جو اپنے دور خلافت میں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ارتداد، وہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، ہم نہیں دیتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا، اونٹ وہ زکوٰۃ تھی، اور اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا، 7 اونٹ والی رسی بھی دیتا تھا۔ آج اگر وہ مجھے کہے، آج اگر مجھے وہ کہے کہ ابو بکر یہ رسی رہنے دو، اونٹ لے جاؤ زکوٰۃ کا، فرماتے ہیں میں اس وقت تک اس سے جنگ کروں گا جب تک رسی بھی وصول نہیں کر لے۔ دیکھیے اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، یہ 2 فتنے دم توڑ گئے، اور الحمدللہ پھر زکوٰۃ لے کر لوگ نکلتے تھے، کہتے تھے زکوٰۃ لے لو۔ لہذا اسلامی فلاحی معاشرے کے لیے نماز کے بعد اسلامی معاشرے میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر خرچ کرنا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک فوج میں جنرل تھے، بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے، ان کے بیٹے نے مجھے بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جب عید کا موقع آتا تھا تو ہمارے ابا کو لوگ گفٹ بھیجتے تھے کہ آپ قربانی کریں گے تو اس دفعہ بکرا جو ہے میری طرف سے آپ کو گفٹ آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو امیر ترین لوگ جو خود جانور خرید کے قربانیاں کرتے ہیں، ہم تحفے دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے کہا کہ ایک میجر میرا دوست ہے، تو ایک قربانی کا جانور ہم نے اس کو بھی تحفے میں دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کے گھر میں جب بکرا لے کے گیا تو 20 بکرے پہلے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ سب تحفے آئے ہوئے ہیں، ہم تحفے دیتے ہیں ان کو جن کے پاس پہلی کمی کوئی نہیں۔ قربانی کے گوشت کا بھی یہی معاملہ ہے، میرا گوشت آپ کے گھر جا رہا ہے، میں قربانی کر رہا ہوں، میں گوشت آپ کے گھر دیں، آپ کا گوشت میرے گھر آ رہا ہے۔ وہ لوگ بیچارے جو غریب اور مستحق ہیں، جنہیں معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، کمزور لوگ اور بیمار لوگ جن کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف بھی کوئی گوشت لے کے جاتا ہو؟ ہمارے جن لوگوں سے مراسم ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں،
وہ پنجابی کی ایک مثل ہے کہ پرے نو کی پرنا، بھائی جن کے پاس پہلے کمی نہیں ہے، ہمارے تحفے تحائف سارے ان کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرنا، اصلاح معاشرہ کے لیے یہ نمایاں بات ہے کہ غرباء کی مدد کرنا، فقیروں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، بیوہ عورتوں کی مدد کرنا، یتیم بچوں کی مدد کرنا، انہیں کوئی پوچھتا نہیں۔ اور جتنی فیسلٹیز ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے عوام کے لیے سہولت کے لیے کام کیا ہے، ہم نے وہاں جا کے بھی جائزہ لیا ہے، وہاں سے بھی وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو امیر ترین لوگ ہیں۔ یہ حال ہی میں جو ہیلتھ کارڈ کی چلی ہے سکیم، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، نہیں ہوا تو کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ میری بات کی تائید کرے گا۔ وہ لوگ جن پر اللہ کا بڑا کرم ہے، مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، اپنا علاج کرا سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ بھی ہیلتھ کارڈ سے فری میں آپریشن کرا رہے ہیں، فری میں علاج کروا رہے ہیں۔ تو ہماری زکوٰۃ بھی ان لوگوں کی طرف جاتی ہے جن کے پاس پہلے ہی بڑا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے۔ ایک ادارے کو زکوٰۃ بھیجی گئی تو میں نے معلوم کیا، انہوں نے کہا جی ان کے تو اتنے کروڑ روپے ان کا پہلے ہی بینک کے اندر زکوٰۃ کا پڑا ہوا ہے، لوگ ادھر ہی دے رہے ہیں، ادھر ہی دے رہے ہیں۔ وہ مدارس جو چھوٹی بستیوں اور آبادیوں میں مدارس جیسے صفدر آباد ہے، یہاں اگر کوئی دینی مدرسہ ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اتنے وسائلوں کے مدرسہ چل سکے۔ کئی مدرسے بند پڑے ہیں، عمارتیں ہیں، مدرسے بند پڑے ہیں، پیسے ہی نہیں مدرسہ چلانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو پہلے ہی زکوٰۃوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہماری زکوٰۃ سب وہیں جا رہی ہے۔ پھر ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی قربانی اللہ کے لیے، کھال شوکت خانم کے لیے۔ بھائی ان کے تو پہلے ہی بہت اکاؤنٹ ہے، آپ اپنے گلی محلے میں کوئی آپ کا مستحق نہیں ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کراچی جا رہی ہے، آپ کی زکوٰۃ لاہور جا رہی ہے۔ دین اسلام کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے بہن بھائی کا مقام ہے، سگا بھائی سگی بہن اگر مستحق ہے تو دین یہ کہتے ہیں سب سے پہلے زکوٰۃ نکالنی ہے تو ان کو دو۔ صرف اپنے باپ دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹے پوتے کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے، اوپر اور نیچے دائیں بائیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سگا بھائی سگی بہن اگر مستحق ہے، وہ تو بیچارے دوائی کے لیے ترس رہے ہیں، اور آپ کی زکوٰۃ کراچی میں جا رہی ہے، آپ کی زکوٰۃ لاہور جا رہی ہے۔ تو اسلامی فلاحی معاشرے کے لیے اول خیش بعد درویش۔ ضرورت مند آپ کا بھائی ضرورت مند ہے، اسے آپ پوچھتے نہیں، دوسرے لوگ۔ اچھا اسی طرح دوسرا پہلو دیکھ لیں کہ جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے جی فلانا بندہ بیمار ہے، میں اودی عیادت واسطے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں برابر بھائی کا گھر ہے، وہ 3 مہینوں سے بیمار پڑا ہے، اس کی خبر لینے کبھی نہیں گئے۔ لوگوں کی خبریں لیتے پھرتے ہیں، قربانی کے گوشت ٹرے میں ڈال کے، کپڑا ڈال کے دوسرے لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔ پڑوسی بھوکا ہے، رشتہ دار ان کو پوچھا نہیں آپ نے۔ لہذا اصلاح معاشرہ کے لیے اسلامی قدروں کو قائم کرنا ضروری ہے۔ بھائی کی ضرورت پوری نہیں کریں گے، دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے، اس میں ایک بڑی عجیب بات رواج پا رہی ہے کہ یاروں پہ خرچ کریں گے، دوستوں پہ پیسے لٹائیں گے، وہی دوست کل کو آستین کا سانپ بن جاتے ہیں۔ دوست کو قتل کر رہا ہے، پھر جب ناراضگیاں ہوتی ہیں تو پھر اتنے دور وہی فرینڈ وہی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ تو دشمن نہیں ہے، یہ تو آستین کے، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ جنہیں آپ دوست سمجھتے ہیں، جن کو دوست بنایا ہے، وہ دوست نہیں ہے۔ دوستی تو وہ ہے جو دین کے اعتبار سے ہے، اصل دوستی دین کی دوستی، جو نیکی کی اور تقوی اور پرہیزگاری اور دین اسلام سے وابستگی کے جو دوست ہیں نا، یہ معیاری دوستی ہے۔ ایسی دوستی ہے کہ دنیا کی دوستی یہاں ختم ہو جائے گی۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل ایسے ہونی چاہیے کہ ایسا ماحول ہو کہ کتنی قومیتیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے
ہم نے بنیادی دوستی رکھی ہے یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، الاسلام زندہ۔ جس دوستی کی بنیاد دنیا ہوگی، دنیا کے دوست، میں نہیں کہتا، یہ تو میرے رب نے قرآن میں فرمایا۔ آیت کریمہ سنیے قرآن مجید کی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دنیا کے تمام دشمن قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر جو متقین سے، اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، صالحین سے جو پیار و محبت و دوستی کا رشتہ ہوگا، یہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا۔ باقی سب دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی۔ بعضهم لبعض عدو، عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ لہذا ہماری یہاں دوستیاں، ہمارے تعلقات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسلامی فلاحی معاشرے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اچھے لوگ ہیں، جن کا کردار اچھا ہے، جن کی سیرت اچھی ہے، جن کا اخلاق اچھا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ ہمارے سلسلے میں جب ہمارے بزرگ بیعت کرتے ہیں، کوئی بندہ مرید ہوتا ہے تو بیعت کرتے وقت یہ عہد لیتے ہیں، بری مجلس، بری صحبت سے اور بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں سے بچتا رہوں گا۔ جیسے بازار میں کیچڑ ہو، گندگی ہو تو کپڑے کنج کے چلتے ہیں، آپ سلوار اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے سلسلہ قادریہ میں، بیعت ہوتے وقت ہمارے شیوخ یہ کہتے ہیں کہ بری مجلس میں نہیں بیٹھنا، بد مذہب و بد عقیدہ لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، کیونکہ بری مجلس، صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے سوسائٹی میں۔ جیسی سوسائٹی میں آپ کے اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کا اثر آپ پہ یقینی ہوگا۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تعلق ہوگا صالحین متقین کے ساتھ۔ اس کی مثال نہیں دی گئی کہ لوہار کی دکان پہ اگر آپ بیٹھیں گے تو دھوئیں سے ناک کے ذریعے بھی دھواں اندر میں جائے گا، کپڑوں پہ بھی کالخ اور چہرے پہ بھی کالخ لگے گی۔ اور عطر فروش کی دکان پہ بیٹھیں گے، عطر نہ بھی خریدیں، جب تک بیٹھے رہیں گے خوشبو تو آتی رہے گی۔ اچھے لوگوں کی صحبت، یہ تھا اسلامی فلاحی معاشرہ جس کے اندر یہ تو فرائض کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ نماز کے بعد زکوٰۃ، اور یہ کن لوگوں پہ خرچ کرنی ہے؟ بیوہ عورتیں، یتیم بچے، یتیم گھرانے، اور وہ لوگ جو اپاہج ہیں، معذور ہیں، وہ اللہ کی بیمار مخلوق، ایسا مریض جس کا کوئی علاج کرانے والا نہیں، تو ہماری رقم جو ہے، ہمارا پیسہ اگر بیمار کے علاج پہ خرچ ہو، بچہ شائننگ ہے، لائق بچہ ہے، لیکن اس کو پڑھانے والا کوئی نہیں۔ معاشرے کے اندر سب سے پہلے اپنوں کا حق ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا قابل بچہ ہے جو پڑھنے کے قابل ہے، صلاحیتیں ہیں، لیکن وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، تو پھر ہماری زکوٰۃ کی رقم اور ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس بچے کو تعلیم دلوا دیں۔ ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دلواتے ہیں، پورے خاندان کو سنوارے گا۔ اسی طرح اگر ایسا مریض ہے جس کو علاج کرانے والا نہیں، اس کا آپ علاج کرا دیں، یتیموں کی کفالت کریں، بیوہ عورتوں کی کفالت کریں، غرباء مساکین کی مدد کریں۔ یہ تھا نظام زکوٰۃ اسلام کا۔ اس لیے حضور کی یہ حدیث اصلاح معاشرہ کے ضمن میں یہ بات یاد رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی رات کو بھوکا سویا، یا اس کے شر سے، کسی کے شر سے اس کا پڑوسی اگر محفوظ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ بھئی معاشرہ کن سے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے، تو سب سے زیادہ حق آپ کے پڑوسی کا ہے، ساتھ والا گھر۔ لیکن محدثین اور ائمہ نے فرمایا کم از کم آپ کے گھر کے 5-7 گھر اس طرف، 5-7 اس طرف، دائیں بائیں آپ کے 5-5 10-10 گھروں تک، یہ سب آپ کے ہمسائے ہیں۔
ان کے ساتھ ایسا ماحول رکھو کہ ہمسائے کے بارے میں حضور نے اتنی تاکید فرمائی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید حضور جائیداد میں ہمسائے کا حصہ نہ بیان کر دیں، اتنی تاکید فرمائی۔ لہذا اسلامی فلاحی معاشرہ کن سے بنے گا؟ افراد سے بنے گا۔ لہذا افراد کی تعلیم، افراد کی تربیت کے لیے یہ ہر مہینے درس ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑے پیارے میرے آقا کریم کے ارشاد اور ان موتیوں میں سے 2-4 موتی میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو ہم کسی دوسرے کی مدد نہیں کرتے، خبر گیری نہیں کرتے، حالانکہ اس کی مدد کر سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کر ہم نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نے اس کی تھوڑی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ بھائی ذمہ داری تم نے نہیں لی، لیکن میرے آقا کا فرمان ہے نا، حضور نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ آپ بھائی بہن کی، سگے بہن بھائی کا حق پہلے، باقی افراد بعد میں، پڑوسی پہلے، یار سجن بیلی بعد میں۔ لیکن افسوس ہمارا سرمایہ دوستوں پہ اجاڑ رہے ہیں، پیسے یاروں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ جو مستحق بہن بھائی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ گلی محلے میں لوگ مستحق ہیں، تم زکوٰۃ لاہور بھیج رہے ہو، کراچی بھیج رہے ہو، پنڈی بھیج رہے ہو، اپنے آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کا آپ پر حق ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلے اپنوں پہ نظر دوڑاؤ، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، اور پھر اس کے بعد گلی محلے والوں کا، ان کا درجہ آتا ہے، ان کا خیال رکھو۔ تو مسلمان کیسا معاشرہ آج، جہاں 4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں ان کا سارا وقت غیبت کے اندر گزرتا ہے، گلے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ کیا نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں انگلیوں سے حضور نے اپنی زبان کو پکڑا تھا؟ ماشاءاللہ، نبی کریم علیہ السلام نے ان 2 انگلیوں سے اپنی زبان کو حضور نے یوں پکڑ لیا، ایسے پکڑ کے زبان کو حضور نے فرمایا جو مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جھوٹ بولتا ہے آدمی تو زبان سے، گلا کرتا ہے تو زبان سے، غیبت کرتا ہے زبان سے، گالی گلوچ دیتا ہے زبان سے، برا بھلا کہتا ہے زبان سے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے وہ دروازے ہی بند کر دیا جس سے بگاڑ پیدا ہو، خرابیاں پیدا ہوں، لڑائی جھگڑا پیدا ہو، معاملات بگڑنے لگیں، حضور نے وہ دروازے ہی بند کر دیا۔ فرمایا بس اس پہ کنٹرول کرو، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دی، فرمایا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمارے گھروں کے اکثر جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں، زبان کی بے دریغ اور بغیر سوچے سمجھے استعمال، میاں بیوی کے تنازعات، بھائی بہنوں کے اختلافات، ان میں ایک بڑی وجہ زبان کی بے احتیاطی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، دیکھے نا کتنا پیارا یہ مقولہ ہے کسی کا، کہ اگر تلوار کا زخم آپ کو لگ جائے یا کسی نے آپ کو ضرب دی ہے، مارا ہے، کوئی چیز گولی ماری ہے، کوئی چیز ماری ہے موجودہ دور کے مطابق، وہ زخم تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، مندمل ہو جائے گا علاج سے، لیکن جو زبان کا تیر چلتا ہے نا دل پہ جا کے لگتا ہے، زبان سے جو کسی کو دکھ دیا، تکلیف دیا، وہ زخم مندمل نہیں ہوتا۔ کسی کی بات سے اگر دکھ ملے نا آپ کو، وہ پھر زخم دل کو جو لگا ہے نا وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو مدتوں یاد رہے، جب بھی وہ بندہ گزرے گا آپ کو زخم تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کے لیے اور اسلامی فلاحی معاشرے کے اندر نمایاں پہلو اس زبان کا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام احوال پر حضور کی نظر تھی، آنے والے حالات سے حضور آگاہ تھے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المسلم
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دے، زبان سے بھی تکلیف نہ دے۔ یہاں تک ہم لوگوں کی 4 آدمی اکٹھے ہو جائیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، قوم کی بہو بیٹیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں تو حضور کی یہ حدیث مسلمان بھول گیا، اسلامی فلاحی معاشرے کا نمایاں پہلو میرے آقا کی اس حدیث میں واضح کیا گیا۔ حضور نے فرمایا من ستر مسلمن، یہ حدیثیں غور سے سنو، 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، اب تیسری حدیث سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ ستار کا معنی کیا ہے؟ پردہ پوشی فرمانے والا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں اکرام مسلم، یعنی مسلمان کی عزت اللہ کو بڑی پیاری ہے، لہذا جب آدمی کسی بہن بیٹی کی بات کرتا ہے، اچھالتا ہے اس کی عزت کو، تو معاذ اللہ اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس سے کتنے گھروں کی بربادی ہوگی۔ زبان کی احتیاط اصلاح معاشرہ کے لیے، زبان پر کنٹرول کرنا، زبان پہ ضبط کرنا بہت ضروری۔ بغیر سوچے سمجھے بات پھینک دینا، اس سے جتنی خرابیاں ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے لیے سورہ الحجرات 26واں پارہ سورہ الحجرات، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 جو ہے وہ خاص طور پر آج کے درس قرآن کے اندر میں اس آیت کریمہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ 26ویں پارے میں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ زیادہ خرابیاں بدگمانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کے متعلق اگر بدگمانی پیدا ہو گئی تو پھر خرابی پیدا ہوگی نا، نفرتیں پیدا ہوگی۔ اس لیے سورہ الحجرات 26واں پارہ اور اس سورہ کی آیت نمبر 12 میں بیان کیا گیا، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ آپ نے کسی کے بارے میں ایک ذہن بنا لیا، ایک گمان کر لیا، اگر وہ ایسا نہ ہوگا جو آپ نے گمان کیا ہے تو قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، دیکھیے اصلاح معاشرہ کے لیے اس آیت کے اندر یہ نمایاں درجے کی آیت ہے۔ ہم کسی کی ٹو لگاتے ہیں نا، کسی کی، یار یہ دیکھو اتنا پیسہ آیا کتوں ہے، کھاندہ کتوں ہے، پیندہ کتوں ہے، تو اس آیت کریمہ میں واضح لفظ آ گئے ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ جاسوسی کہتے ہیں کسی کے خفیہ معاملات کو قریدنا، خفیہ معاملات کو تلاش کرنا، اس سے بھی دین نے منع کیا۔ اور بے نیاز رب نے قرآن میں آیت اتار دی 26ویں پارے میں سورہ الحجرات میں، فرمایا بدگمانیاں نہ کیا کرو، بہت سی گمان گناہ ثابت ہوتے ہیں، اس لیے بدگمانی سے بچو، اجتنبو، بچو، پرہیز کرو کسی کے متعلق بدگمانی کرنے سے۔ پھر فرمایا جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی، خفیہ حالات معلوم نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو، چغلیاں کرنا، غیبت کرنا۔ غیبت کا اصل معنی ہے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، بندہ سامنے نہیں اور اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے کرنا، اسے کہتے ہیں غیبت۔ اب صحابہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا
اور حضور نے فرمایا یہ آیت ہے لا یکتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، عیب نہ اچھالا کرو۔ تو بڑا غور سے سنیے حدیث شریف۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کے عیب جو اس کے اندر پایا جاتا ہو، عیب پایا جاتا ہو وہ بھی بیان نہ کریں لوگوں کے سامنے؟ فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے، یہی تو، یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث نبی کریم علیہ السلام جو ہے، غیبت اسی کا نام ہے۔ غیبت ہے ہی یہ کہ برائی پائی جائے کسی کے اندر اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے اچھالا جائے، اسے ہی تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس کے اندر برائی نہیں پائی جاتی، آپ اس کی برائی کو بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت نہیں، یہ تہمت ہے، یہ تہمت ہے کہ آپ نے اس کے اندر وہ چیز پائی نہیں جاتی، آپ اسے کہہ رہے ہیں ایسا ہے۔ اور اگر پائی جاتی ہے برائی آپ بیان کرتے ہیں تو اسی کا نام نبی پاک نے فرمایا غیبت ہے، اس سے منع کیا گیا۔ یہاں قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ جو نبی کریم علیہ السلام نکاح میں پڑھا کرتے تھے، نکاح کے خطبے میں، حضور کی یہ آیت کریمہ نکاح کے خطبے میں حضور پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو، قول سدید اختیار کرو، بات کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ جیسے بات چھوٹی سی ہوتی ہے، ہم مرچ مسالہ لگا کے اس بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اور جب آدمی سنتا ہے پھر اس کی تصدیق کرتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے بات تو اتنی نہ تھی جتنی اس نے بڑھا چڑھا کے بیان کی، جتنا اس کو مسالہ لگا کے اور بات کو اشتعال دلایا ہے، اسی سے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت حضور نکاح میں خطبے میں پڑھتے تھے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم۔ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے نا، میں نہیں کہتا، بے نیاز رب قرآن میں فرما رہا ہے، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، سوچ سمجھ کر بولا، قول سدید اختیار کیا، گالی گلوچ سے بچا، لڑائی جھگڑے سے بچا، تہمت لگانے سے بچا، بدگمانی سے بچا، غیبت سے بچا، اللہ کریم نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تو تمہاری تمام بگڑے ہوئے کام اس کی برکت سے صحیح ہو جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، ایک تو بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں گے، وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ لہذا قول سدید اختیار کر۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ناراضگیاں چلتی ہیں، گھروں میں بھی فطری امر ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا، 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہنے کی ممانعت آئی ہے۔ لہذا اسی سورہ الحجرات 26ویں پارے کی آیت کریمہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں، انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اگر 2 مسلمان بھائیوں میں رنجش ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، کسی وجہ سے دوری ہو جائے تو اللہ کریم نے حکم فرمایا فوراً درمیان میں آؤ، فوراً درمیان میں آؤ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے ان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ بھائیوں کے درمیان میاں بیوی میں ناراضگی ہے، بھائی بھائی میں ناراضگی ہے، اولاد میں ماں باپ میں ناراضگی چل رہی ہے، رشتہ داروں میں ناراضگی چل رہی ہے، دوستوں میں ناراضگی چل رہی ہے، تو شریعت کا حکم ہے کہ مداخلت کرو۔ ہم یہ کہتے وہ جی سانو کی انہوں نے گھر دا معاملہ آپ ہی نبڑتے رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرو، تعلقات استعمال کرو، اور ناراضگیاں دور کرو، نفرتیں مٹاؤ، محبتوں کو پھیلاؤ، اور لوگوں کو توڑنے کی بجائے لوگوں کو جوڑو۔ حضور کی حدیث ہے قطع رحمی سے بچو، یعنی جو خونی رشتے ہیں ان سے تعلق ختم کرنے سے ڈرو، اللہ سے بچو،
صلہ رحمی کا حکم ہے، یعنی جو بہت قریبی گوڑے رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، ان کو جوڑنے کا حکم ہے، رشتوں کو توڑنے کا حکم نہیں۔ اس لیے صلہ رحمی، ناراضگیاں دور کرنا، پیار اور محبت کی فضا، گھر کا ماحول اچھا کرنے کے لیے جب دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، دین کی باتوں پر عمل کریں گے، تو پھر گھر کا نظام بھی ٹھیک ہوگا، رشتہ داروں سے معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ اس کا ایک بنیادی خاکہ ہے جس کی چند نمایاں باتیں آج کے درس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب غیبت اتنا بڑا جرم ہے، اور ہمارے ہاں ایک بڑی محرومی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں۔ ہر مسجد میں تو ایسا نہیں، بڑے اچھے اچھے ماحول مساجد کے اندر دیکھے ہیں، لیکن بعض مسجدوں میں میں نے خود بھی یہ دیکھا، اس وقت تکلیف بہت ہوئی۔ نماز تو ہو گئی ہے، دعا بھی آخری ہو گئی ہے، اب نماز پڑھنے کے بعد سارے نمازی وہ ادھر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، ادھر سے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے پورے محلے کا گلہ، اس کا گلہ، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اور وہ جو مسجد میں نیکیاں کمانے آئے تھے جب نکلتے ہیں وہ غیبتیں کر کے ساری نیکیاں مسجد میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھی ہے، دعا مانگی گئی، اللہ اللہ خیر صلی، گھروں کو جاؤ، کیوں نیکیاں برباد کرتے ہو؟ جیسے ہی جماعت ختم ہوتی ہے، آخری دعا ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے پورے محلے کا توا لگاتے ہیں، دکانداروں کا توا لگاتے ہیں، رشتہ داروں کے خلاف، فلاں کے فلاں، وہ نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، اس طرح برباد ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے، آخری بات توجہ سے سنیں، حضور گزر رہے تھے تو وہاں کچھ لوگ اسی طرح بیٹھ کے گلے کر رہے تھے، اودا گلا برائیاں لوگوں کی۔ تو حضور وہاں رک گئے، نبی پاک رک گئے، حضور نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، بھائی اور وہ بھی مردہ، اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ایسا کر سکتا ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ سوال کر کے پھر اللہ خود ہی جواب دیتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے نفرت آئے گی، اس سے نفرت آئے گی، او سگا بھائی اور مردہ اس کا گوشت، تم اسے ناپسند کرو گے، تم اسے، کوئی بندہ پسند نہیں کرتا، اس لیے فرمایا پھر بچو نا، یہ جو تم غیبتیں کرتے ہو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایسے جیسے مردہ بھائی، سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد یہ چغلیاں کرنیاں، غیبت کرنی، لوگوں کو لڑانا، آپس میں باتیں بڑا چڑھا کے بیان کرنا، اس سے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب ان چیزوں پر ہم ضبط کریں گے، ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے، اور ان حضور کے احکام، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، کیونکہ میں نے ابتدائی درس میں عرض کیا تھا کہ مسلمان کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ رسول کا فرما بردار ہے۔ لہذا ہمیں اب یہ سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ زندگی تو چند روزہ ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس فانی زندگی میں اور چند روزہ زندگی میں کیوں نہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، کیونکہ اس درس قرآن کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی جائے اور خیر کی طرف بلایا جائے کہ آؤ، سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان پر 5 وقت کی نماز ہے، اس سے بڑی نہ کوئی ذمہ داری، نہ اس سے بڑی کوئی ڈیوٹی ہے۔ آج ہم نماز سے غافل ہیں، قرآن کی تلاوت سے غافل ہیں۔ جب سے 2 چیزیں ہمارے گھروں سے نکلی ہیں، نحوست آ گئی، بے برکتی آ گئی، جھگڑا اور فساد آ گیا، خیر روٹ گئی، برکتیں روٹ گئیں۔ جب سے گھر میں نماز نہیں رہی، قرآن نہیں رہا، آؤ میں اور آپ مل کر حضور کے دین کے غلبے کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے
کہ نماز اور قرآن دو چیزیں اپنے گھر کے اندر لے آؤ. روزانہ ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن کھلے صبح کے وقت، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بچے نماز کے شوقین ہو جائیں، نماز کی رغبت ہو جائے. یہ مسلمان کی پہچان ہی نماز سے ہے. اس لیے اللہ کرے کہ اسلامی معاشرے میں جو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اسلامی اقدار کی حفاظت، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے لیے کوشش کرنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو کب ادا کریں؟ فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سورج نکل آئے تو تسلی ہو جائے کہ سورج نکل آیا ہے، تو جو سنتیں رہ گئی ہیں اس وقت پڑھ سکتا ہے. باقی ماسٹر محمد صدیق صاحب کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہا گیا ہے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم اللہ. اے رب کریم، اس ماہانہ درس قرآن و حدیث میں ہماری حاضری قبول فرما. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو قرآن پاک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی گئیں، ان کا ہمیں فہم شعور عطا فرما. ہمیں ان باتوں کو سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.